السلام علیکم حضرات، آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل اور ایران کے بیچ چل رہی بے حد حیرت انگیز جنگ کے متعلق بات کریں گے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ اب تک کے حالاتوں کو آپ کے سامنے چھوٹی شکل میں پیش کر سکوں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ خطرناک جنگ شروع ہوتی ہے 12 اور 13 جون کی رات کو، جب اچانک اسرائیل بڑی بے شرمی کے ساتھ مشن رائزنگ لائن لانچ کر دیتا ہے، اور اسرائیل بڑی بے شرمی کے ساتھ ایران کی نیوکلیئر سائٹس اور کئی سارے مختلف علاقوں پر 1 درجن سے زیادہ حملے کرتا ہے۔ یہ حملے اچانک ضرور ہوئے تھے، لیکن یہ ایک بہت سوچا سمجھا حملہ تھا۔ نہ جانے کتنے وقت سے اسرائیل اس حملے کا پلان بنا رہا تھا، کیونکہ اس حملے کے جو رزلٹ آئے اس نے سبھی کو حیران کر دیا۔ اسرائیل کے اس حملے سے ایران کو 2 بہت بڑے نقصان ہوئے۔ سب سے پہلے ایران کی نیوکلیئر سائٹس فوردو، اصفہان اور نتانز کو اسرائیلی فائٹر جیٹس نے تباہ کر دیا۔ جیسا نام سے پتہ چلتا ہے، ایران یہاں پر یورینیم انرچ کر رہا تھا، اور نیوکلیئر ویپن بنانے کے لیے یورینیم کو 90% تک انرچ کرنا پڑتا ہے، جب جا کر اسے نیوکلیئر ویپن بنانے کے کام میں لیا جا سکتا ہے، اور ایران اس کے بہت قریب تھا۔ لیکن ایسا ہونے سے پہلے ہی اسرائیل نے یہ آتنکی حملہ کر دیا۔ کافی عجیب بات ہے دوستو کہ 2 ایسے دیش ایران کو نیوکلیئر پاور بننے سے روک رہے ہیں جو خود پہلے سے نیوکلیئر پاورز ہیں، اور امریکہ کے پاس 3700 سے بھی زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، اور انہیں ایران سے دقت ہے۔ مطلب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اور یہ ایران کو نیوکلیئر ویپنز بنانے سے اس لیے روکتے ہیں کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر ایران کے پاس ایٹم بم وغیرہ آ گئے تو وہ اس سے دنیا کا جینا مشکل کر دے گا، عام لوگوں کو مارے گا۔ اور شاید اگست 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹم بم گرائے تھے وہ بھی شاید ایران نے ہی گرائے تھے۔ خیر، اس کے بعد ایران کا دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ ان کے ملٹری چیف کی شکل میں ہوا۔ اصل میں اسرائیل کے حملے میں ایران کی ملٹری کے ایک بہت بڑے چیف سعید زادی بھی شہید ہو گئے، اور نہ صرف ملٹری سے جڑے لوگ بلکہ ایران کے نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کے بھی 2 بہت بڑے نام، محمد مہدی تہرانچی اور فریدون عباسی، یہ ایران نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کی بیک بون تھے۔ ان کے علاوہ بھی 12 سائنٹسٹ شہید ہوئے، یعنی ٹوٹل 14 نیوکلیئر سائنٹسٹ شہید ہو گئے۔ واقعی دوستو، اسرائیل نے ایک ہی رات میں ایران کی کمر توڑ دی۔ مطلب اگر اس حملے میں ایران کے ملٹری چیف اور نیوکلیئر سائنٹسٹ نہ مار جاتے تو شاید یہ حملہ اتنا خطرناک نہ مانا جاتا، لیکن جو کچھ ہوا اس سے واقعی پورا مسلم ورلڈ صدمے میں ہے۔ اب اس کے جواب میں ایران نے بھی جوابی حملے کیے، اور کئی سارے ڈرونز اسرائیل پر داغے، جس میں سے کچھ کو اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نے انٹرسیپٹ کر دیا، اور کچھ اسرائیل کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے، اور پھر کافی دنوں تک اسرائیل اور ایران ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے۔ لیکن دوستو، ایران پہ یہ جو حملہ ہوا یہ سیکیورٹی کا بہت بڑا فیلئر تھا۔ اصل میں اس کی وجہ غدار بتائے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، ایران میں بہت سے غدار موجود ہیں جو اسرائیل کو چپ چاپ خبر کرتے ہیں۔ سچ میں اگر مسلمان کبھی تباہ ہوا ہے تو غداروں کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اور دوستو، اس سب کے بیچ US کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کئی سارے پوسٹ کیے اور ایران کو دھمکیاں دی، اور کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کہاں اور کس بنکر میں چھپے ہیں، لیکن ابھی ہم انہیں نہیں ماریں گے۔ اور اس طرح بڑی بے شرمی سے US کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پوسٹ کرتے رہے، اور اس سب کے بعد حالات بد سے بدتر ہوتے گئے، اور پھر ایران نے کچھ ایسا کیا جس سے اسرائیل پریشان ہو گیا۔ اصل میں ایران کی ہائپرسونک میزائل فتح 1 نے اسرائیل کے کافی امپورٹنٹ شہر تل اویو پر حملہ کیا۔ یہ ہائپرسونک میزائل بہت خطرناک ہے، اس نے ایک ڈائریکٹ حملہ کیا جس سے اسرائیل کا کافی نقصان ہوا۔ اب تک دونوں ملک ایک دوسرے پر لگاتار حملے کر رہے تھے اور ایران کا پلڑا بھاری لگ رہا تھا، لیکن پھر 22 جون کو سنڈے کی صبح میں امریکہ نے 125 سے زیادہ وار ایئر کرافٹ ایران کی اور بھیجے، جس میں امریکہ کا اسٹیلتھ ایئر کرافٹ B-2 بمبر بھی شامل تھا۔ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ مطلب ایک ایسا ایئر کرافٹ جو بنا ریڈار میں دکھے دشمن کی ٹیریٹری میں داخل ہوتا ہے اور خطرناک حملے کرنے کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ B-2 بمبر اور بھی خطرناک ہے۔ یہ ایک اسپیسیفک کام کو انجام دینے کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ کام ہے بنکر میں چھپے دشمن کو ختم کرنا۔ جی ہاں، اس ایئر کرافٹ کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ ایک خاص طرح کے بم کو کیری کرتا ہے۔ یہ بم اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ یہ بنکر میں 200 فیٹ، جی ہاں 200 فیٹ نیچے جا کر پڑتا ہے۔ ذرا سوچیے کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اس ایئر کرافٹ کو بنانے کے لیے۔ ہمارے دشمنوں نے یہ سب ڈیولپ کر لیا اور ہم فرقہ بندی اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے میں ہی رہ گئے۔ خیر، امریکہ کے اس حملے میں ایران کی تینوں نیوکلیئر سائٹس اصفہان، نتانز اور فوردو تہس نہس ہو گئیں، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے اس حملے سے پہلے ہی ہماری نیوکلیئر سائٹ سے یورینیم نکال لیا تھا، اور ایسا ہو تو ہی بہتر ہے۔ اب اس کے جواب میں ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی نے کہا کہ US نے ایسا کر کے ریڈ لائن کراس کر دی ہے، اور اس جنگ کو شروع تو امریکہ نے کیا ہے لیکن ختم ہم کریں گے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایران نے بڑی خطرناک خیبر شیکن بیلسٹک میزائل لانچ کری۔ اس میزائل کا نام غزوہ خیبر پر رکھا گیا ہے، جس میں مسلمانوں نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس میزائل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ میزائل بیچ راستے میں حرکت کر کے اپنی دشا بدلتی رہتی ہے اور بار بار ہوا میں ادھر ادھر ہو کر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتی ہے، جس سے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اس کو ٹارگٹ کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ اسرائیل پر اور بھی کئی سارے حملے کرے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایران نے حیفا پورٹ پر بھی حملہ کیا ہے، اور ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ باقی سب پورٹس پر بھی حملہ کرے گا، جس سے اسرائیل کی کمر ٹوٹنے میں اور مدد ہوگی۔
تو یہ تھے اب تک کے ایران اور اسرائیل کے بیچ چل رہی جنگ کے مین حالات۔ واقعی ایران نے جو دلیری اور ہمت امریکہ جیسے سپر پاور کے خلاف دکھائی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ ایران نے دلیر اور ڈرپوک، وفادار اور غدار کے بیچ کا فرق ساری مسلم دنیا کو بتا دیا ہے۔ اس دنیا میں اس وقت 56-57 مسلم ممالک ہیں، لیکن سب کے سب انسانوں سے ڈر کر بیٹھے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ایران بہت الگ حرکت کر رہا ہے، اسے کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی۔ لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے الگ ہوتے ہیں انہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے والے بھی الگ لگتے ہیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتے ہیں انہیں نیک کام کرنے والوں سے نہ تو کوئی دقت ہوتی ہے اور نہ کوئی حیرت۔ تو حضرات یہ تھی اب تک کی کہانی۔ جیسے حالات ابھی مڈل ایسٹ میں ہیں ان کے مطابق اگر آنے والے دنوں میں کچھ بڑا یا حیرت انگیز ہو جاتا ہے تو کوئی حیرانی نہیں۔ اب بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ایران کو فتح یاب کرے اور ظالم یہود و نصارہ کو منہ توڑ جواب مل جائے۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔